السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیا گیا کہ اگر کوئی ایسا مریض ہے جو اپنی شفا سے نا امید ہو چکا، یا کوئی ایسا بوڑھا شخص ہے جس میں روزہ رکھنے کی استطاعت ہی نہ ہو اور وہ اپنے روزے چھوڑ دیتا ہے، اور کچھ سالوں کے بعد اس میں طاقت آ جاتی ہے، استطاعت آ جاتی ہے روزہ رکھنے کی، تو وہ جو روزے چھوٹے ہوئے ہیں ان کا کیا کرے گا؟ کیا وہ روزہ رکھے گا اس وقت یا نہیں رکھے گا؟ دیکھیے، اگر کوئی شخص ایسا مریض ہے جس کو شفا کی امید نہ ہو تو اس کے اوپر روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ اس کی اجازت ہمیں قرآن میں ملتی ہے، اور اس کا بدلہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا بدلہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، اور جو لوگ استطاعت نہیں رکھتے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو وہ فدیہ دیں، مسکین کو کھانا کھلائیں۔ تو اس شخص کو، ایسے بوڑھے شخص کو جو بہت زیادہ کمزور ہو گیا اور اس کو صحت آنے کی امید نہ ہو، یا کوئی ایسے مریض ہے جو شفا نہیں پا سکتا، تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اس کی اجازت ہمیں ملتی ہے۔ اب اگر ایسا مریض بعد میں شفا پا جائے، یا ایسا بوڑھا شخص بعد میں اس کے اندر طاقت پیدا ہو جائے، تو وہ اپنے بچے ہوئے جو سال کے روزے چھوٹے ہیں ان کو رکھے گا یا نہیں رکھے گا۔ اس مسئلے کے اندر ائمہ کے درمیان اختلاف ہے۔ ہمیں ائمہ کے 3 اقوال ملتے ہیں۔ امام شافعی کے نزدیک ایسے مریض پر قضا رکھنا ضروری نہیں ہے۔ امام رملی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے افراد پر بعد میں استطاعت پانے کی وجہ سے قضا کرنا ضروری نہیں ہوگی، کیونکہ روزہ ان سے ساقط ہو چکا ہے اور روزے کا ان سے مطالبہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اصل میں ایسے لوگوں کا فدیہ دینے کا ہی شریعت نے مطالبہ کیا ہے۔ روزے کے متبادل فدیہ دینے کا حکم دے دیا گیا، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کو قضا کرنا ضروری نہیں ہے، اس شخص کو صرف فدیہ دینا ہی ہے۔ ابن حجر حیثمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر ایسے شخص کو بعد میں روزہ رکھنے کی صلاحیت حاصل ہو گئی تب بھی قضا دینا ضروری نہیں ہے۔ دوسرا قول جو ہمیں ملتا ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک کچھ شوافع کے ائمہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ ایسے شخص کو روزوں کی قضا دینا ضروری ہوگا۔ اگر کوئی ایسا مریض شفا پالے اور بعد میں اس میں استطاعت پیدا ہو جائے تو جتنے روزے چھوٹے ہیں وہ ان کی قضا دے گا۔ یہ موقف امام ابو حنیفہ کا ہے۔ در مختار میں ہے کہ جیسے ہی بوڑھے شخص میں روزہ رکھنے کی صلاحیت پیدا ہو تو روزے کی قضا دینا ضروری ہوگا۔ تیسرا قول جو ہمیں ملتا ہے وہ امام احمد بن حنبل کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر فدیہ دینے کے بعد شفا پائی ہے تو اس پر قضا نہیں ہے، اور اگر فدیہ دینے سے پہلے شفا پالی تو اس حالت میں روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ امام بحوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے، ایسے لوگوں نے کھانا کھلا دیا اور بعد میں قضا دینے کی صلاحیت پیدا ہو گئی تو ایسی صورت میں قضا دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ کھانا کھلانا ہی کافی ہو جائے گا۔ اور اگر ایسے شخص نے کھانا نہیں کھلایا اور کھانا کھلانے سے پہلے ہی اس کے اندر شفا آ گئی، اس کے اندر طاقت آ گئی، تو ایسی صورت میں قضا دینا ضروری ہوگا۔ یہی سوال شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص کو دائمی مرض لاحق ہو گیا اور ڈاکٹروں نے اسے روزہ رکھنے سے بالکل منع کر دیا، لیکن اس نے 5 سال بعد غیر ملک میں جا کر ڈاکٹروں سے علاج کرایا تو اللہ کے حکم سے وہ شفایاب ہو گیا۔ اب 5 مسلسل رمضان کے روزے اس نے نہیں رکھے، اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی، تو اب وہ سابقہ روزوں کا کیا کرے گا؟ قضا دے گا یا نہیں دے گا؟ تو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اگر روزوں سے منع کرنے والے ڈاکٹر حضرات مسلمان اور بااعتماد تھے اور اس بیماری کو سمجھنے والے تھے
اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ بیماری لا علاج ہے، تو مریض پر قضا لازم نہیں ہوگی، کھانا کھلانا ہی کافی ہوگا، اور مریض کو چاہیے کہ آئندہ آنے والے روزے پابندی سے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔